بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوشل میڈیا میں ایک فیک اور ایڈیٹڈ اور مینیپولیٹڈ کلپ میرے خلاف گردش کر رہی ہے کہ اس میں یہ تأثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ میں نے گویا 2022 میں بولا ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ سلام اللہ علیہ تشہد میں کہنا حرام ہے کیونکہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ ایک فیک کلپ ہے۔ اصل میں مجھ سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ سلام اللہ علیہ، جو تشہد میں نہ کہے وہ حرامی ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ یہ حدیث میں نہیں ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ کا کہنا واجب ہے اور جو اس کو نہ کہے وہ حرامی ہوتا ہے۔ اور پھر اسی شخص کے جواب میں نے کہا تھا کہ اشہد ان علی ولی اللہ کہنا چاہیے تشہد میں۔ اگر کوئی کہتا ہے تو اچھی بات ہے، بلکہ 14 معصومین علیہ السلام کے ناموں کی بھی شہادت دینی چاہیے۔ تو آپ کی خدمت میں ہم وہ اوریجنل کلپ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ فیک کلپ کی ایک جھلک دیکھیے۔ لیکن وہ اس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی روایت ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے حکم بناؤ، یہ تو دین میں بدعت تو اسی طرح داخل ہوتا ہے۔ تو دو شہادتین پڑھنا کافی ہے۔ السلام علیکم، بات کرو بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ، سب ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ مولا کا کرم، مولا کا کرم۔ کافی ٹائم سے کال ملا رہا ہوں، نہیں مل رہی۔ خدا سلامت رکھے آپ کو، بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک سوال ہے، بہت ہی زیادہ اجاگر کیا ہوا ہے انہوں نے، شیعوں نے ہمارا جینا آرام کر دیا ہے۔ یہ سوال آپ سے کرنا تھا کہ آپ کا بھی کوئی آ جائے اوپینین وغیرہ اس کے اوپر، کہ یہ بتائیں کہ کیا ہم کو اکثر لوگ جو ہے وہ نماز میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں حرامی کہتے ہیں، پاکستانی شیعہ یہ کہتے ہیں جو نماز میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا وہ حرامی ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیں کہ جو نہیں پڑھتا تو اس کے بعد کیا ہے؟ نہیں، وہ اگر دشمن ہے تو حرامی ہے، اگر دشمن نہیں ہے، اگر دشمنی نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام سے تو حرامی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں وہ شیعہ ہے، میں اپنی بات کروں تو میں شیعہ ہوں لیکن نہیں پڑھتا، اور وہ کہتے ہیں یہ دشمن ہے اللہ کا جو علی ولی نہیں پڑھتا، اس کو کوئی علی حدیث کا دکھائے نام نا نماز میں آنے نہیں لاتا۔ دیکھیں وہ اس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی روایت ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے حکم بناؤ، یہ تو دین میں بدعت تو اسی طرح داخل ہوتا ہے، آپ بیٹھ کے دین میں داخل کرتے جائیں۔ جی جی ہاں، اس طرح کے مشہور ہو گیا ہے، اگر اس طرح مشہور ہو کر دیا ہے کہ اگر آپ شہادت نہیں دیتے مولا کے نام کا تو آپ حرامی ہیں، تو یہ نہایت ہی جہالت ہے۔ جی لیکن بہت سارے جو معتبر احادیث ہیں اس میں تشہد کے طریقے بتائے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے نام لے لیں، منع بھی نہیں ہے، لیکن اس میں شہادتین جو ہیں شہادتین ہیں بس۔ لذا اگر کوئی شخص نہ پڑھے اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر کوئی شخص پڑھتا بھی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس میں فضیلت ہے۔ 12 اماموں کا نام لے لیں، اچھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا نام لے لیں، اشہد ان فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالم، 12 اماموں کے نام لے لیں، وہ تو اچھی بات ہے، وہ خدا کا ذکر ہے، وہ صرف تشہد میں نہ لیں، وہ رکوع میں لے لیں بھائی، اس میں بھی سجود میں کر لیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ واجب ہے، اور واجب اس حد تک کہ اگر نہ پڑھیں تو حرامی ہے، تو یہ بہت جہالت ہے، اور دین میں بدعتیں یہی داخل کرنے والی بات، ٹھیک ہے نا۔